میرے پاس یہ شفا شریف ہے، اس کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ قاضی ایاز مالکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 سال پہلے 544 ہجری میں آپ کا وصال ہے، اور یہ 1442 ہجری جاری۔ اس میں آپ نے ایک مسئلہ لکھا ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ کتاب نہ ہوتی تو لولا الشفا لما عرف المصطفیٰ، اگر یہ نہ ہوتی لوگوں کو حضور کا مقام سمجھنا آتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1000 سال تقریباً ہو گیا ہے، مجرب نسخہ ہے۔ فرمایا جس کے گھر میں یہ کتاب ہوگی اس کے گھر میں کالا نیلا پیلا جادو نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی مبارک کے چہری میں خود قاضی ایاز سے یہ کتاب سنتے اور خوش ہوتے کہ بیلی نے سونی کتاب لکھی۔ تو اس کے صفحہ نمبر، یہ مدینہ منورہ میں یہ نسخہ موجود ہے۔ 1925 سے پہلے، یعنی جب تک یہ وہابی نہیں آئے تھے، 1925 سے پہلے کوئی بندہ مکہ شریف اور مدینہ منورہ زادہم اللہ شرفا و تعظیما و تکریما میں کوئی بندہ مؤذن نہیں لگ سکتا تھا جب تک یہ کتاب اسے یاد نہیں ہوتی تھی۔ یہ لکھا ہے اس کتاب 1925 اے جدوں دے عذاب آیا ساڑھے تے وابی آئے، اس تو بعد اب بس وہ یہی کہتے ہیں جی کسی کو نہ مانو ہمیں مانو۔ تو اس کے صفحہ نمبر 47 پر امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بھی ہیں اور شاگرد بھی، تربیت آپ نے 300 صحابہ کا دیدار کیا، اور آپ کی تربیت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی ہے، جو کہ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہے اور ہماری ماں ہے۔ مولویاں دی سندہ تاں کوئی نہیں ہے جی، یہ بھی کسی دی نہیں سن دے۔ آپ چکر سے نکلیں، دارا بھائی ادریبو کے چکر میں مت بیٹھے تو آپ کے مسئلے حل ہوں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ ادھر ہی رہے کہ میں مولوی جب تقریر سنتا ہے نا، مولوی کی دیکھتا ہے کہ اے ہون ذرا پڑھے تو صحیح نہ غلط عبارت دی، میں عبارت پڑھنی کو نہیں تو اے تسی چکر کٹ چھوڑو، میں عربی پڑھاں گا تو تاکہ وہ جار مجرور معطوف علیہ معطوف مضاف مضاف الیہ وہ بدل مبدل منو، ہم آج اس چکر میں نہیں پڑھیں گے، آج میلاد شریف ہے۔ یہ بحث کرنی ہو تو کسی دن آپ مجھے بلائیں گے انشاءاللہ، رسولیہ شرازیہ میں لنگر اکٹھے کھائیں گے، آپ ہم سے جامی سنیں گے، ہم آپ سے جامی سنیں گے، پھر مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من اراد ان یشرب بالکأس الاوفا من حوض المصطفیٰ فلیقل، فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اسے حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مقدس سے جامع کوثر عطا فرمائے تو وہ یہ درود شریف پڑھا کرے۔ سائیاں پتہ ہے تسی اگر میرے نال رل مل کے پڑھ لو گے نا تے برکت ہو جائے گی۔ پڑھیے جی، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وعلی آلہ واصحابہ واولادہ وازواجہ وذریتہ واہل بیتہ، امیر معاویہ کا ذکر آ رہا ہے، واصحارہ وانصارہ واشیاعہ ومحبیہ وامتہ وعلینا معہم اجمعین یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ دی قسمیں اے پیڑے گا ہوئی ہے جدا عقیدہ پکا ہوئے گا۔ عقیدے دا معنی ہے حضور، آئیے آپ لیکن آپ نے پھر بیٹھنا نہیں۔ عقیدے دا معنی ہے جی، پنجابی دے اندر عرض کرن لگیاں اے گنڈ مارنا جی، ایلو جی، عقیدے دا معنی ہے گنڈ مارنا، تے یہ دا مطلب ہے جس بندے دا عقیدہ پکا نہیں اس جنے دے پتر گنڈ ماری کوئی تے جدی گنڈ صدیق اکبر نے ماری ہوئے وہ کتے جائے گا۔ آپ اتنی بلندیوں پر پہنچ کر قرآن کی تفسیر سن رہے تھے،
اور لفظ امی پہ شاندار بات سماعت کر رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت پاک سے پوچھا گیا کہ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مدرسے سے تعلیم حاصل کی ہے؟ آپ نے فرمایا جس مدرسے سے حضور علیہ السلام نے تعلیم حاصل کی ہے اس مدرسے کا نام ہے دار العلوم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ فتاوی رضویہ شریف میں آپ دار العلوم علم الانسان ما لم یعلم، مکتب حضور فرمایا جس کے مکتب کا نام لامکان ہو، مکتب کا نام لامکان ہو، اور جس کی تختی کا نام لوح محفوظ ہو، جس کے قلم کی رب قسم ارشاد فرمائے، جس کے علم کا نام علمہ کا ما لم تکن تعلم ہو، پڑھانے والا الرحمن ہو، پڑھنے والا مصطفیٰ ہو، پھر بندہ کہے کہ اس کی دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تو سمجھ لو کہ نہ اس کی ماں شریفہ ہے اور نہ اس کا باپ ٹھیک ہے۔ امتی ہو کر جو نبی کے علم پہ بحث کرے ایسے امتی کا نبی سے تعلق ہو سکتا ہی نہیں۔ برادران اسلام، میلاد شریف پر ہم جیسوں نے کیا کلام، یہ میں کہتا ہوں یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنے محبوب جی کا نام لینے کی اجازت عطا فرما۔ کسی کے محبوب کا نام دوسرا لے تو لڑائی ہو جاتی ہے، اور یہاں حال یہ ہے فرمایا جو ان کا نام لے گا ہم اس کو پاکی عطا فرما دیں گے، اس کے منہ کو پاک کر دیں۔ یار ساڈا چن نالو بھی سونا تے چلے کون اودیاں تجلیاں، او دا مکھ چن بدر نورانی تے دن چمبے دیاں کلیاں، کھلن رخسار تے کرن گفتار انج لگے جی میں منہ وچ مصری دیاں ڈلیاں۔ میں ذرا سلسلہ نقشبندیت سے تھوڑی دیر کے لیے آپ کو چشتیت کی طرف لے کر یعنی سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو رفع الاشیاء بازدادیا، بابا گزریا جی توتی ہند محدث کبیر ہے، توتی ہند بھی ہے، محدث کبیر بھی ہے، تاج الفحول بھی ہے، رئیس الفضلاء بھی ہے، نام ہے اس کا امیر خسرو، محدث بھی بڑا تگڑا ہے، اور وہ مرید ہے جی، وہ مرید ہے حضرت نظام الدین اولیاء کا، اور نظام الدین اولیاء جامی کا بھی حافظ ہے اور کافیہ کا بھی حافظ ہے، اور وہ مرید ہے حضرت زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا۔ توبہ توبہ، یہ ہم نے کیا ہاتھ چوم کر ہم سمجھتے ہیں ہم نے اپنا کام کر لیا، یا زانوں پر ہاتھ رکھ کر سمجھتے ہیں کہ ہم مؤدب بن گئے؟ کچھ بھی نہیں، ہمیں طریقت کی ابجد کا بھی نہیں پتا، ابجد کا۔ امیر خسرو توتی ہند ہیں جی، اور محبوب الہ ہے، اتنی محبت کرتے تھے آپ کے شیخ اپنے مرید سے کہ فرمایا کرتے تھے اگر شریعت کی باغیں نہ ہونا تو میں لوگوں کو وصیت کر کے جاؤں کہ جس قبر وچ مینوں دفنانا نے تے میرے نال امیر خسرو نو بھی دفنا دے، اور فرمایا کرتے تھے امیر خسرو میں دوجے سارے کو تنگ ہو جانا، تیرے کو کدی میں تنگ نہیں ہویا، تو جنی دیر بیٹھا۔ تو امیر خسرو اپنے شیخ کا اتنا ادب کرتے تھے کہ مخلوق نے آپ کو بت پرست کہہ دیا۔ آپ حضور قبلہ شاہ جی کے ہاتھ چومے تو بھی بت پرست نہیں کہے گا کوئی، چومنے دیتے ہی نہیں ویسے، تو وہ اگر آپ پاؤں چومے تب بھی کوئی آپ کو اور مجھے بت پرست نہیں کہے گا۔ امیر خسرو نے اپنے پیر کے ساتھ کیا کیا کہ لوگوں نے اسے بت پرست کہہ دیا، اور پھر آپ نے فارسی میں فرمایا صفائی کوئی نہیں دیتی، لوگوں نے کہا نا بت پرست ہو گئے، فتوے چھاپ کے جناب اشتہار لکھے گئے جی یہ بت پرست ہے، لوگ کہتے ہیں محدث ہے یہ تو بت پرست ہے۔ آپ نے فرمایا خلق می گوید کہ خسرو بت پرستی می کنت، لوگ کہتے ہیں کہ خسرو بت پرستی کرتا ہے، صفائی کیا دے رہے؟ آرے می کنم، صفائی دے رہے، آرے می کنم، فرمایا میں کرتا ہوں جو کرنا نے کر لو۔ کیا بت پرستی کرتے تھے؟ جہاں ان کے شیخ کے قدم آ جاتے تھے وہاں وہ ناک رگڑتے تھے۔ میں ویلیو تسی اس در دے ہو جاؤ تے اے سائیں آپے تنو وڈے در تے آپے ہی لے جانے، خدا کی قسم ہے جی۔ میں میلاد شریف پر وہ حضرت حضور قبلہ اپنے بڑوں کی تعریف وہ خود کریں گے، ہم تو اتنی بات کہتے ہیں جہاں سر جھکے وہ مقام خدا ہے اور جہاں دل جھکے وہ مقام مصطفیٰ۔ اس پر میں ایک بات آپ کو سناؤں گا،
امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ لوگوں نے بت پرست کہا حضور والا صدقے جاؤں میں اپنی نسبت پر کہ نقش بندیت کی نسبت پر جس کو سمجھ آ جائے وہ ساری زندگی ہنستا ہی رہے گا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو میں نقش بندی بنا چلے۔ آج بھی براہ راست صرف ہم ہی ہیں، باقی سب کو لاکھوں سلام ہے، چشتیوں کو بھی، نظامیوں کو بھی، قلندریوں کو بھی، شاذلیوں کو بھی، سہروردیوں کو بھی، لیکن آج بھی براہ راست اگر گنبد خضرا سے کسی سلسلے کو فیض مل رہا ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر کا سلسلہ ہے۔ آپ غور کریں، امیر خسرو صدیوں کے بعد اگر اپنے پیر کا اتنا احترام کرتا ہے تو پھر صدیوں پہلے ابو بکر صدیق اپنے مرشد کا کتنا احترام کرتا ہوگا۔ اس کی چونکہ نامسی نقشبندی ہیں تو یہ ذکر جلی کے قائل نہیں ہیں، یہ ذکر خفی کرتے ہیں، اس واسطے بالکل نہیں بولنا۔ تو یہ بات توجہ رکھو، بعد ہی جا کے تسی کہو کہ کاش کیسی بھی بول پیندے، کیونکہ ہر جگہ ذکر خفی چلتا ہے نقشبندیاں، لیکن جدوں حضور دا مسئلہ آ جاندہ ہے، جدوں سائیں ہس پیندے تے تانوں درد کلنج کا دے لئی پے رہے ہیں، تن تو انج خوش ہونا چاہیے۔ رن ابلیس، امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ صرف حضور کی ولادت پر ابلیس رویا۔ میں نے کہا کل پاپا رویا، آج کاکے روتے ہیں، پہلے پاپا رویا اب کاکے روتے ہیں۔ کہتے کب تک کرو گے؟ میں نے کہا جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کدھر لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے، اور کہاں لکھا ہوا ہے؟ دلیلاں دیں در فٹے منہ، تینوں کا دیاں دلیلاں دیں ہیں؟ ویسے پہلی تو بات یہ خرچہ ہمارا ہے، پیڑاں تینوں کیوں ہیں؟ پیسے ہم لگاتے، تم کون ہوتے ہو؟ اچھا ہم خام خواہ ہیں تو خام خواہ ہو تو اپنی جگہ پر بیٹھو۔ تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تینوں کی یہ اور یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا، پھر تجھ کو کیا؟ بے خودی میں سجدہ در یا طواف، جو کیا اچھا کیا، پھر تجھ کو کیا؟ جا اپنا کام کر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ امیر خسرو نے اگر اتنا احترام کیا ہے تو پھر مولا علی کتنا احترام کرتے ہوں گے۔ صدیق اکبر کے احترام کی ایک جھلک جی کتب حدیث پڑھیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تا دم زی صدیق اکبر کے بات کرنے کا انداز یہ تھا جی، یہ اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر۔ علم کی دو ہی قسمیں نا، خود ہی آپ کہتے ہیں ظاہر اور باطن۔ ظاہر وہ جو مدرسے میں آپ پڑھتے ہیں، باطن وہ جو یہ بتاتے ہیں، وہ یہ ہے جی۔ مسند بازار بھی پڑھ لیں آپ، بلکہ بسا اوقات صدیق اکبر کے ہونٹ ہلتے تھے تو اس سے حضور علیہ السلام جانتے تھے کہ ابو بکر کیا کہہ رہا۔ آواز تو آتی ہی نہیں تھی، آواز تو وہ نکالتے ہی نہیں تھے، کیونکہ نبی کا ایک معنی ہوتا ہے دور کی بات کو بھی سننے والا۔ جیسے فتبسم ضاحکا من قولها، 3 میل دور بولی چونٹی تو سلیمان علیہ السلام ان کی بات، اس چونٹی کی بات سن کر مسکرائے۔ سلیمان نبی ہے مگر میرے آقا تو سلیمان پاک کے بھی نبی ہے۔ وہ 3 میل دور سے چونٹی کی آواز سن کر مسکراتے ہیں، اور حضور جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سماعتوں کا حال یہ ہے کہ لاہور شریف میں بیٹھ کر درود پڑھتے ہیں تو مصطفیٰ مدینے میں سن رہے ہیں۔ اچھا بلکہ ہو بخاری موجود ہے جی، ادھر رکھی ہوئی ہے بخاری شریف۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم معراج شریف سے واپس تشریف لائے، فرمایا اینا بلال، کدھر ہے بلال؟ عرض کی حضور لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ کو کہاں سنا ہے؟ جنت میں۔ تو وہ ٹرے تے ہیں نہیں تے قدموں دی آہٹ کے میں سن لی۔ بلال حبشی تو فرش پر ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت تو عرش پر ہیں، اور حضور فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ کو جنت میں سنا ہے۔ مسئلہ حل ہو گیا۔ میں نے کہا جو نبی قدموں کی آہٹ کو جنت میں پہنچنے سے پہلے جنت میں سن سکتا ہے، وہی نبی ہونٹ نہ بھی ہلے تو امتی کا درود گنبد خضرا میں سماعت فرماتا ہے۔
मौलवी ते इंज ही बैठा रहिंदा ते जेड़ा मुतशर्रे ना भी होवे वो भी सुन के खुश हो जाता है। मौलवी कहंदा नहीं नहीं अजी नहीं मैं बोलना जी। लो जनाब गल मुकाइए जी अपनी। मैं ये अर्ज कर रहा था हमें बस तरीक़त की साहिब इदरीस जिसको साथ आला हज़रत साथ शरीफ भी लिखते हैं, वो ये फरमाते हैं, उनका अपना हाल ये है, फरमाते हैं ये मदरसे की नीम भी नहीं पढ़ी लेकिन कहते हैं हमने सारी बुखारी हुजूर से पढ़ी है। तो खुद कहते हैं कि मैं एक कदम उठाता हूँ तो कायनात सारी मेरे कदमों के नीचे आ जाती है। फरमाते मेरे ज़माने में एक बुजुर्ग थे 6 महीने के बाद वो उजरे से बाहर आते थे। अकीदा पक्का ठक्का रखो, दुनिया हिल जाए मगर ताड़ी गंढ लोग कहते कहते जड़ियाँ हथ नाल लाओ मुँह नाल खोलनियां पैंदियां, मुँह नाल भी ना खोले यार। फरमाते 6 महीने के बाद वो आते थे तो मैंने उनके दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ, वो उन्होंने दरवाज़ा खोला, बाहर निकले तो उन्होंने कदम उठाया तो सीधा आसमान पर पहुँच गए। तो मैंने वापस उन्होंने कदम रखा, मैंने उनसे एक ही बात पूछी, हुजूर ये जो मुकाम आपको मिला है इसकी वजह और इल्लत और सबब क्या है? उन्होंने एक लफ्ज का और वापस अंदर चले गए, कहने लगे अल जज़्म। अल जज़्म फरमाया यकीन अपना पुख्ता रखो, कामिल रखो, तुम जमीन पर रह कर भी तुम्हारा एक कदम आसमान पर पहुंच। ते जे यकीन पुख्ता ना होवे ते काबे जाया भी गल नहीं बढ़दी ने, ते जे यकीन पुख्ता होवे ते बंदा इत्थे कह छड़दा है मुर्शिद दा दर खाना काबा ते हज जरूरी करिए। ये गल सारी यकीन दी ने। देखो जी सैयदा अस्मा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हमारे पास तो यालसी जुब्बा था, हुजूर जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार होता था कोई तो हम उसको पानी में डुबो कर पिलाती थी तो वो ठीक हो जाता, जुस्तशफा वो ठीक हो जाता था। क्यों? उनको नहीं था पता कि सूरह फातिहा पढ़ के दम करना चाहिए। जी। उनको नहीं था पता वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन पढ़ो, अम्मन युजीबुल मुद्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफु सू, ये उनको आयतें नहीं आती मगर उनका जज्म था कि जिस कपड़े की निस्बत मुस्तफ़ा जाने रहमत से हो गई है उसके अंदर रब ने शिफा रखी हुई है। मुकाम को हम क्या समझेंगे? बुखारी शरीफ दीजिए, बस सिर्फ एक हदीस पाक बुखारी बरकत के लिए अर्ज करने लगा हूँ। बुखारी 2 तरह के पढ़ने के अंदाज हैं जी, एक पढ़ो तो बुखार, दूसरी पढ़ो तो बुखार भी फरार हो जाता। तो जो जेलों का दल्ला है ना जी, प्लम्बर गटर, उसने यूं रखी होती है और सामने लोगों को गुमराह कर रहा होता है। और मैंने कहा तुम्हारे पास सिर्फ कमरा और कैमरा है, तुम्हारे पास तीसरी चीज कोई नहीं है, सिर्फ कमरा और कैमरा, और इसकी मदद से तुम लोगों को गुमराह कर रहे हो। मैं कहा मजा ते ता आवे कि जो तू मैदान ही चाह के गल कर। और कमाल की बात मैंने ये देखी है कि उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग बैठे हुए एक नंबर दे खुसरे बैठे। मैं कहा तुम्हारे पास 3 चीजें, कमरा और कैमरा और एक नंबर दे खुसरे, और हम जिनके सामने बात करते हैं इधर नबी की औलाद बैठी है, इधर नबी के गुलाम बैठे हुए हैं। लोग उलमा उसको मुनाजरे का चैलेंज करते हैं। मैं कहता हूँ एदे नाल इन्हें की मुनाजरा करना, ए ते हुजूर जेड़ा बच्चा सरफ पढ़दा है अपने रसूलिया शराजिया शरीफ दे अंदर ओ ते ए ओदा मुकाबला नहीं कर सकता। मैं सिर्फ इतनी बात कहता हूँ, कैलें वाले शरीफ आकर दाल खा ले, अल्लाह ताला उसके मसले हल फरमा। खुदा की कसम अगर इस बात पर मुझे यकीन हो मैं काफिर होकर मरूं। अगर मैं जज्म पर बोल रहा हूं तो मुझे जज्म है भी, मैं जज्म के बगैर बोल नहीं रहा। ये ताड़े यकीन है जी बड़े कच्चे ने, क्योंकि तुहानू पढ़ना आंदा है ते जदों साइयां कोल जाइए ते भांडे खाली करके जाई देने तां जाके कुछ लभदा है। तां ही ते मौलवी पीछे रह जांदा, कनालियां धोण वाला आगे निकल जांदा है। मैं मौलवी मेरे कोलों कहंदे, मैं उन्हां कोलों तां कहंदा यार कितनी देर तक असी दरा व यदरिबू दे अंदर फंसे रवांगे। हजरत उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला नु फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में मैं कुरान पढ़ता था, हुजूर मुझसे सुनते थे। 2 कारी आए, दोनों ने मुख्तलिफ किरातें की। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से मैंने पूछा हुजूर मैंने भी की है, दोनों ने भी किया है, तो इन सारे चो सही किने पढ़ा? हुजूर ने फरमाया सारे ने सही पढ़ा। तो कहते मेरे दिल में ये ख्याल गुजरा कि किवें हुंदा जदों 3 पढ़न, तीनों चो एक दा पहला नंबर होंदा है ना। तो हुजूर फरमाते वो किरात भी ठीक है, हालांकि वो गैर मारूफ किरात थी, और मैं जो किरात मैं करता था वो रसूल पाक की अपनी जाती किरात थी। लेकिन हुजूर फरमा रहे उन्होंने भी सही पढ़ा, तुमने भी सही पढ़ा। कहते मेरे दिल में ये ख्याल आया था, सरकार ने फरमाया जरा मैं नेड़े हुई ना, फरमाया मैं नेड़े होके बैठ। फरमाते सिर्फ फदरबा, ये दरबा यदरिबू दा माना हरजा का चीक नहीं होता कि कुट छड़ना। फरमाते फदरबा, हुजूर ने मेरे दिल पर तवज्जो फरमाई।
سبحان اللہ. توجہ سمجھتے ہو؟ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. یہ نقش بندی بڑے تیز ہوتے ہیں، یہ بڑے تیز. یہ آپ کو کہتے ہیں وظیفہ کرو ساڑھے ول نہ آنا، یہ آپ کو کہتے ہیں وہ کام کرو وہ کرو، یہ کام کروا کے آپ کو اپنی ذات سے دور کر دیتے ہیں. تے بندے دا پتر ہوئی ہوئے گا جڑا کہے گا حضور وظیفہ بھی کر چھڑاں گا لیکن آپ دے جوڑے نہیں چھڑاں گا. یہ کہتے ہیں مراقبہ کرو، مراقبے میں چلے جاؤ. یہ بندے کو ادھر پھنسا دیتے ہیں اور خود نکل جاتے ہیں. انہاں دے قدم نہ چھڑنا. فرماتے ہیں فضربا، حضور علیہ السلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. حضور نے مجھے دیکھا، فرمایا اب بتاؤ اب کیا کیفیت ہے؟ عرض کی حضور یہ آپ کے مبارک دست مقدس کے لگنے کی برکت یہ ہے کہ انی، یوں لگتا ہے جس طرح کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں. میں رب کو دیکھ رہا ہوں. کوئی فاروق سے پوچھے کہ کسے آتا ہے. حضور علیہ السلام نے فاروق اعظم کو بھی کہا نا، عمر بدلن دا ویلا نہیں آیا جب وہ شہید کرنے کی نیت سے آئے تھے. فرمایا عمر بدلن دا ٹائم نہیں. عرض کی تو حضور بدل گیا. کوئی فاروق سے پوچھے کہ کسے آتا ہے دل کی دنیا کو نظر سے تہوبالا کرنا. ہم کیا سمجھیں گے جی حضور کا مقام؟ تو وہ آپ نے ان سے سننا ہے. 1000 سال پہلے صوفیاء کا قول ہے، فرمایا اگر تم صحابہ کو دیکھتے تو تم کہتے وہ دیوانے، اور اگر وہ تمہیں دیکھتے تو وہ کہتے تم کافر. اگر ہم انہیں دیکھتے تو ہم کہتے دیوانے. کیوں؟ یہ لو جی بخاری شریف انٹرنیشنل پیج نمبر، یہ وابیوں نے چھاپی ہے جی. یہ مکہ شریف میں یہ نسخہ. میں کہتا ہوں جو تم نے چھاپی ہے اس کو تو پڑھ لو نا، لیکن مسئلہ یہ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ. اللہ فرماندا ہے جڑا سن چنگا لگدا ہے اونوں ہی اسی اپنا نور عطا فرماندے ہیں. ورنہ نظر تو ایک ہی تھی، وہ ابو جال پر بھی پڑی اور ابو بکر صدیق پر بھی پڑی. فرق تسی آپے ویکھ لو. ابو لہب تو گھر رہتا تھا، چچا ہے حضور علیہ السلام کا، لیکن محروم رہ گیا اور وہ چلا افریقہ کے جنگلوں سے اور کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دے رہا تھا. لوگ پوچھتے تھے کون ہے؟ کہا بلال حبشی. اور کون ہے؟ اے گلاں سمجھنیاں پینیاں نے، ورنہ ایتھے ہی رہو گے. صفحہ نمبر 123 حدیث نمبر 760 انٹرنیشنل نمبرنگ ہے جی. یہ میں صرف مولویوں کے لیے بیان کر رہا ہوں، صرف مولویوں کے لیے. تابعی ہیں جی، ان کا نام ہے یا علی مدد حضرت ابو معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے استاذ ہیں، ان کا نام ہے حضرت خباب. فرماتے ہیں سألنا خبابا اکان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقرأ فی الظہر والعصر قال نعم قلنا بأي شيء كنتم تعرفون قال باضطراب لحیته رواہ البخاری. حضرت ابو معمر کہتے ہیں کہ میں نے ہم نے جماعت تھی تابعین کی، ہم نے حضرت خباب سے پوچھا کہ حضور علیہ السلام پیشی دی تے دیگر دی نماز دے اندر قرآن پڑھ دے سن؟ ان کا پڑھتے تھے قرات کرتے تھے. کہا تمہیں کیسے پتا چلتا تھا؟ کہا حضور علیہ السلام کی داڑھی شریف ہلتی تھی، ہمیں پتا چل جاتا تھا، ہمیں پتا چل جاتا تھا. یہ دیکھیں جی، مطلب میں گفتگو کر رہا ہوں نا، میری داڑھی شریف ہل رہی ہے، سائیوں نو پتہ ہے. یہ مجھے نہیں دیکھ رہے لیکن ان کو پتہ ہے. مگر ایک بندہ ادھر منہ کرے گا، ادھر منہ کر کے گلاں کر رہا ہوئے، آہستہ پیشی تے دیگر دی نماز دے اندر سری قرات اونچی آواز نال نہیں پڑھی جاندی، چپ کر کے گلاں کر رہا ہوئے گا اپنے آپ دے نال، داڑھی اودی ہل رہی ہوئے گی تے تانوں نہیں پتہ چلے گا. کیوں؟ تانوں تاں پتہ چلے گا تاڑے سامنے ہوئے گا. انہوں نے کہا تمہیں کیسے پتا چلتا تھا؟ وہ ظہر اور ان کی نمازیں کیسی تھی؟ صحابہ کی تیر نکل جاتے تھے. بِأَيِّ شَيْءٍ كُنتُمْ تَعْرِفُونَ، یہ جمع کا صیغہ، تمہیں کیسے پتا چل جاتا تھا کہ جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی شریف ہل رہی ہے؟ اس کا جواب علامہ عینی نے دیا عمدۃ القاری کے اندر. آپ فرماتے ہیں لِأَنَّهُمْ كَانُوا اہل مدینہ جو ہے نا، اہل مدینہ جو آج بھی سادات ہیں اہل مدینہ، ان کے سامنے یہ حدیث بیان کرو ان کے جگر پھٹ جائے. کیوں؟ الجزم، ان کے پاس جزم ہے، ہمارے پاس جزم نہیں ہے. مسئلہ صرف اتنا ہی، ہمارے پاس رفع نصب ہے، جزم نہیں ہے. وہ کہنے لگے کہ علامہ انہی نے جواب دیا، کہا لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُرَاقِبُونَهُ فِي الصَّلَاةِ. یہ ماضی استمراری ہے تے اے جدی مات ماری ہوئے انہوں ماضی استمراری کدی بھی نہیں سمجھ آ سکتی جناب. وہ کہنے لگے جی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے ہمیں پتہ چلتا تھا. وہ کہتے ہیں جب سرکار دو عالم علیہ السلام پیشی دی تے دیگر دی نماز پڑھاندے سن تے اسی نماز دے اندر ہی تھوڑا جا اگے ہو کے حضور دے چہرے دی زیارت کر لیندے سن.
تکتے رہتے تھے. کانو یراقبونہ فی الصلاۃ. تو جب ان مولوی صاحب تھے بھی پھنس گئے, تو جب وہ یوں کر کے دیکھتے تھے سرکار دو عالم علیہ السلام کو, استقبال قبلہ کی شرط تو مفقود ہو گئی, نماز تو گئی ٹوٹ, نماز تو ہو گئی فاسد. فرمایا چلیا کتھے گل کر رہے ہیں, قاعدہ تو کتھے فٹ کر رہے ہیں, تو اپنے پیر وال ویکھیں تے تیری نماز ٹوٹ جائے گی. کیوں؟ استقبال قبلہ نہ رہا. اذا فات الشرط فات المشروط, شرط مکی تے مشروط بھی اڑ گئی. ادھر یہ تھا, ادھر ان کی نماز نہیں ٹوٹتی تھی. کیوں نہیں ٹوٹتی تھی؟ وہ کہتے پہلے ہم قبلے کی طرف دیکھتے تھے, نماز میں قبلے کی طرف دیکھ لیتے تھے. حضور قبلے کا بھی قبلہ ہے, بلکہ ناراض نہ ہوئیے گا, فتویٰ بھی چھیتی نہ لگائیے گا ورنہ نقصان آپ کا ہے. حضور رب کا بھی قبلہ ہے, حضور رب کا بھی قبلہ ہے. علامہ علوسی نے لکھا تفسیر روح المعانی میں, ان کی قبر پر میں حاضری اس لیے دے کر آیا, سیدنا معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں لیٹے ہوئے ہیں, ان کی قبر پر بس میں نے اس لیے حاضری دیا کہ بابے نے ایک گل لکھی ہے, رب فرماتے انت قبلتی محبوب. سب کی توجہ کا کوئی مرکز ہوتا ہے نا. آپ کبھی حضور قبلہ کی خدمت میں عرض کریں گے حضور قبلہ میں ماڑا میں میرے حال سے کرم فرماؤ. کسی کی توجہ اپنی طرف مبذول کروانی ہو تو ہم کہتے ہیں قبلہ میرے وال بھی دیکھو. تو رب فرماتے انت قبلتی محبوب, ساری کائنات میں تقدیر میں رب ہو کے کہتا ہوں الذی یراک حین تقوم. محبوب جب آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہوتے میں آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہوں. بلکہ فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ, سورہ شعراء وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. فرمایا محبوب جب آپ کا نور پاک پشتوں سے پاک رحموں کے اندر منتقل ہو رہا تھا, ہم اس کے بھی الٹنے پلٹنے کو دیکھ رہے تھے. اللہ تعالی ہمیں مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں نے جو کچھ بھی کہا حضور قبلہ پیر جی سرکار دامت برکاتکم القدسیہ والعالیہ کی نگاہ کرم تھی, کوئی کمی بیشی ہو اسے میری طرف منسوب کیجیے گا. دل کی دنیا یوں آباد ہونی چاہیے, قریہ قریہ محفل میلاد ہونی چاہیے, حق کے مدحت جو ادا کرتی رہے حسن کے بعد, یا نبی ایسی میری اولاد ہونی چاہیے.